مختصر نوٹ دیجیے گا، آپ بہت سارے معاملات ہیں جو 3 وجوہات ذکر کیے فردوس جمال صاحب نے، یہی ہونی چاہیے تھیں، اور یہ ہونا چاہیے تھا سپلیمنٹری بجٹ کے اندر، جس کو برکت اللہ لون صاحب نے بھی کوٹ کیا، لیکن وہ سپلیمنٹری بجٹ کے اندر حکومت نہیں کر سکی، ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھا، ناکامی تھی، نالائکی تھی، اس بات کو تسلیم کر لیں۔ دوسری چیز، آگے سال سے 1.5 سال کے اندر حکومت کا کام یہ ہے کہ حکومت کم از کم یہ جو توازن تھا معیشت کا خراب ہو رہا تھا، اس توازن کو برقرار رکھتی، کیونکہ آگے 2-2.5 سال کے بعد ویسے ہی آپ کے پاس جو بڑے بڑے پروجیکٹ لگ رہے ہیں، ہم آگے سعودی عرب نے جو بڑی انویسٹمنٹ کی اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ چائنا کا جتنا تیل ہے وہ اب پاکستان کے راستے سے ہو کے جائے گا، اس میں خالی چائنا کا نہیں، یہ پاکستان کا، عرب ممالک کا، دبئی کا، یہ بھی اس آئل ریفائنری میں جائے گا۔ نہیں، آئل ریفائنری میں کیوں لگا رہے ہیں ہم، آگے مزید تفصیل میں بات کریں۔ آئل ریفائنری میں اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ یہاں سے ڈائریکٹ آئل ریفائن ہو کے چائنا کو جائے، اور چائنا جو آئل بہت بڑا کنزیومر ہے، تو اس کا جتنا وہ روڈ کا ٹول ٹیکس ہے اور بہت ساری چیزیں آئیں گی، تو آگے 2-2.5 سال میں معیشت ویسے ہی بہتر ہو جائے گی۔ آپ کا کام کیا تھا، آپ اچھے پتے ہی کھیلتے کہ آپ 1.5-2 سال تک معیشت کو توازن کر کے رکھتے، لیکن انہوں نے اپنی نالائکیوں کی وجہ سے معیشت کو گرا دیا ہے۔ اب اس کو سنبھلنے کے لیے کم از کم 1.5-2 سال مزید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت نے معیشت کو گرا دیا، گزشتہ حکومتوں کا کوئی کردار نہیں؟ دیکھیں، گزشتہ حکومتوں کا کردار ہے، لیکن انہوں نے توازن رکھا ہوا تھا، ان سے توازن نہیں سنبھالا گیا۔ دیکھیں، میں ایک بات یہاں ایک چیز دیکھو ذہن میں رکھنی، موجودہ حکومت کی ایک چیز کو آپ کو سراہنا پڑے گا، اس حکومت نے قوم سے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ باہر سے قرضے دیکھو، قرضے لے کے دیکھو، ڈالر باہر سے لے کے ڈالر پہ نہیں چلے، تو آپ جو تھا جہاں پہ بڑھ رہی ہے مہنگائی بڑھنے دی، جو ہو رہا ہے حقیقت قوم کے سامنے، جب کنٹرول ہوگی، ٹھیک ہے نا، آپ مصنوعی طور پہ کنٹرول کریں گے، اس کے ملک کو ہمیشگی کا نقصان ہوگا۔ پھر ایک اور چیز بڑی اہم ہے، دیکھیں عمران خان کے بعد پی ٹی آئی میں ایک آدمی ہے ٹوٹل اونلی ون، وہ ہے اسد عمر۔ اسد عمر کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کی اپوزیشن نے بھی اور میڈیا نے بھی۔